ماہانہ اجتماع، ہر مہینے اجتماع ہوتا ہے، دعوت الحق کا دعوت الحق حضرت مولانا اشرف علی صاحب خان اللہ وقتہ کی بنائی ہوئی ایک جماعت ہے دعوت الحق. پورے ہندوستان کے باہر بھی اس طریقے پر دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے. یہاں بھی الحمدللہ کئی سالوں سے یہ سالانہ اجتماع ہوتا ہے. اصل کے بعد ایک کتاب پڑھی جاتی ہے، اس کا نام ہے تبلیغ دین. تبلیغ دین کا مطلب ہوتا ہے دین دوسروں تک پہنچانا. یہ اصل میں تو امام غزالی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. اس میں 40 بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں، 40. اسی لیے اس کا نام 40 رکھا ہے. یہ بات چونکہ میں کئی بار بتا چکا ہوں، آج اس کو نہیں چھوڑتا. دوستوں، اس میں آپ نے دین کی 10 باتوں کا بیان سنا جو اہم اور بنیادی ہیں، جن میں نماز، زکات، روزہ، حج، قرآن پاک کی تلاوت، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، حلال روزی کمانا، مسلمانوں کے حق کی حفاظت کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، سنت کے مطابق زندگی گزارنا. بس تو یہ چیزیں، یہ باتیں سنی ہیں. اس کے بعد آپ نے 10 بڑے بڑے گناہوں کا بیان سنا. زیادہ کھانے کے حص، زیادہ بولنے کے حص، غصے کا بیان، حسد کا بیان، کفر کا بیان، تکبر کا بیان، دنیا کی محبت کا بیان، خود پسندی، ریا. یہ بڑے بڑے 10 گناہ. اب اس کے بعد سمجھے آپ 10 ایمانی صفات، 10 ایمانی صفات، 10 ایمانی عادتیں. توبہ، اللہ کا خوف، زہد، دنیا سے بے رغبتی، صبر، شکر، اچھے اخلاق، توکل، اللہ کی محبت، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، آخرت کی فکر. یہ 10 صفات ہیں. یہ 10 کام ہیں جو دل کے کام ہیں. دل کے کا تعلق دل سے ہے. انہیں کو کہتے ہیں اعمال باطنہ، دل کے کام. ایک ہے اعمال ظاہرہ، نماز روزہ وغیرہ، اور یہ ہے اعمال باطنہ، دل کے کام. ان میں سے پہلی صفت کا بیان ہے توبہ. دوستوں، توبہ کے متعلق یہ خود ساری باتیں، بہت ساری باتیں بتائیں. میں تمہید کے طور پر
بات بنا اور اس پر سبھی بھائی بہت توجہ کی. حدیث میں بات ہے کہ ایک تو مومن اگر وہ ذرے کے برابر چھوٹا سا گناہ کرے تو وہ ایسا سمجھتا ہے جیسا کہ پہاڑوں پر گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر لگ جائے. پہاڑوں کے بوجھ کے برابر وہ گناہ میں دبا ہوا ہے اور جب تک وہ توبہ نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کو چین اور سکون نہیں. ظاہر بات ہے جو پہاڑوں کے برابر پہاڑوں جیسے بوجھ میں دب جائے اس کو کہاں سے چین ملے گا, اس کو کہاں سکون ملے گا جب تک کہ وہ اس بوجھ سے نہ نکل جائے. اس کو کہتے ہیں مقام توبہ. اس کو توبہ کی صفت حاصل ہوگی, اس کے اندر توبہ کی صفت پیدا ہوگی. بزرگوں کے یہاں کہتے ہیں اس کو مقام توبہ حاصل ہوگی. ایک ہوتا ہے منافق, وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا ہے, ہوتا ہے منافق. اس کا مطلب ہے دل میں اس کے ایمان نہیں ہوتا, اگرچہ وہ ایمان والے کچھ کام کرتا ہے, اسلام کے کچھ کام کرتا ہے, ایمان والوں کے کچھ کام کرتا ہے, لیکن دل میں اس کے ایمان نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں منافق. اس کے اوپر پہاڑوں جتنا بوجھ ہوتا ہے گناہوں کا, لیکن اس کو اتنا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر ایک پر کا بوجھ ہے, پرندے کا پر, ایک پر کا بوجھ بھی اس کے اوپر ہے, اس کو اتنا بھی محسوس نہیں ہوتا. اس کو جو کہتے ہیں کہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے, پرواہ کچھ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اور پرواہ کچھ احساس ہی نہیں ہوتا, احساس ہی نہیں. اور مومن بندہ اس کا حال میں نے آپ کو بتایا. مومن بندہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور صبح میں استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اس ڈر سے کہ رات میں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو, اس ڈر سے کہ اللہ کی عبادت کے دوران مجھ سے اللہ کی شانوں کی گستاخی نہ ہو, اس ڈر سے کہ میری عبادت ناقص ہونے کی وجہ سے میرے منہ پر پھینکتا نہ ہوگی. دیکھو نماز پڑھ کے دونوں طرف سلام پھینک کے 3 مرتبہ کہنا چاہیے استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. سر پر ہاتھ رکھنا اور ہاتھ رکھ کے کہنا سنت نہیں ہے, زبان سے کہنا چاہیے استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر. پھر اس کے بعد ایک دعا ہے, بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذھب عنی الہم والحزن. اللہ کی تعریف ہے اور اللہ سے دعا ہے, اللہ میرا رنج و غم دور کر دے, میری ٹینشن دور کر دے. یہ دعا, وہ دعا پڑھتے وقت سرکار پھینک سکتے ہیں. بہرحال یہ نماز پڑھی اور استغفار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وہ رات میں کم ہی سوتے ہیں, رات بھر عبادت کرتے ہیں, رات بھر کم ہی سوتے ہیں,
صبح کے وقت پھر استغفار کرتے ہیں. ہماری عبادت ہمارے اوپر تک ہے. ہماری عبادت میں اللہ کی شان پر کوئی گستاخی نہ. ہاں سمجھنے والے سمجھتے ہیں, سمجھنے والے سمجھتے ہیں. یہ دوارا اشرف علیہ السلام حامل اللہ اور بدو اشارہ فرماتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو کسی اجر اور کسی انعام کا مستحق نہیں سمجھتے. اپنے آپ کو کسی اجر اور کسی انعام کا مستحق نہیں سمجھتے. اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرنے اس پر بس سزا نہ دے, بس اتنا بھی بولو, اتنا بھی بولو. اور ہماری ناقص عبادتوں پر ہمیں سزا نہ دے, اتنا بھی بولو. اور اس ناقص عبادتوں کو قبول کر لے, اتنا بھی بولو. تو مومن کی تو یہ حالت ہے. اور منافق اللہ بڑا بخشنے والا ہے, توبہ کرنے سے سب معاف کر دیں. توبہ کرنے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ایسی باتیں کرنا ہے. اس لیے پیارے بھائی, اس وقت تک محنت کرنی چاہیے, اس وقت تک ہمیں محنت کرنی چاہیے جب تک توبہ کا مقام ہم کو حاصل نہ ہوتا. اس وقت تک ہمیں محنت کرنی چاہیے جب تک توبہ کی صفت ہمارے اندر پیدا نہ ہو. توبہ کی صفت کیا ہے؟ وہی میں نے آپ کو بتایا. گناہ ہو بھی جائے, احساس ہو, اور وہ احساس ہمیں اتنا بے چین کر دے کہ جب تک رو دھو کر معاف نہ کرا لیں اس وقت تک چین نہ آئے. سمجھے بھائی, یہ ہے مومنین کی صفت, یہ ہے ایمانی صفت. گناہ ہو بھی جائے تو اس کا احساس ہو, اور وہ احساس ہمیں اتنا بے چین کر دے کہ جب تک رو دھو کر معاف نہ کرا دیں, معافی کا جو بھی طریقہ ہے, جب تک معاف نہ کرا دیں اس وقت تک چین نہ, جب تک اپنی یہ حالت نہ ہو اس وقت تک محنت کرنا. اسی کا نام ہے سلوک. میرے جوان صاحب نے پہلے بھی سنا, تسبیح پر تسبیح پلٹنے کا نام سلوک. نوافل پر نوافل پڑھنے کا نام سلوک نہیں. ختم خواجگان پڑھنے کا نام سلوک نہیں. ذکر کی مجلسیں محفلیں لگانے کا نام سلوک نہیں. یہ جو چیز آپ سن رہے ہیں جو اپنے اندر سے نکالنی چاہیے 10 باتیں آپ نے وہ سنی, اور جو اپنے اندر پیدا ہونی چاہیے 10 باتیں اب آپ وہ سنیں گے. ان میں سے پہلی توبہ کی سنیں. اللہ اکبر. اللہ میرے بھائیوں, پہلے تو اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جاتا ہے, اتنا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ گناہ ہی نہ کرے. اور اگر گناہ ہو جائے تو جب تک توبہ نہ کر لے اس وقت تک چین. ایسا بنانا ہے اپنے آپ کو, اور ایسا بنانے پر محنت کرنی ہے اپنے اوپر
پہلے اپنی فکر کرو، پہلے اپنے آپ کو کرو اور ایسا کرو. بات ہو سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی امید. اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ایسے یہ صفت ہمارے اندر کیسے بنے، ہم ایسے کیسے بن سکتے ہیں، یہ سوال ہے. میرے دوستوں، آپ بہت دنوں سے آتے ہیں اور الحمدللہ ضرورت کی سب باتیں میں آپ کو پہنچا چکا ہوں. اب وہی باتیں لوٹاتا رہتا ہوں، وہی باتیں مختلف عنوان سے لوٹاتا رہتا ہوں. یہ صفت پیدا ہوگی فکر آخرت سے. توبہ کا مقام حاصل ہوگا آخرت کی فکر سے. اس لیے توبہ کا مقام حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کو سوچو، اللہ کی طاقت کو سوچو، اللہ کی صفات میں غور کرو. جب اس کی بڑائی ہم پر منکشف ہو جائے گی، ہم پر کھل جائے گی، جب اس کی طاقت ہم پر منکشف ہو جائے گی، کھل جائے گی. میرے دوستوں، گناہ کی جرأت نہیں، گناہ کی ہمت نہیں، اور گناہ ہو ہی گیا تو شریف تقاضے سے ہو جاتا ہے. جب تک توبہ نہیں کرنے کی چاہیے. قرآن شریف جب پڑھا کرو، خاص طور سے آپ میں سے جو عالم ہے وہ ترجمے میں ہو گیا کر لیا. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. یہ اللہ کی صفات. غور تو پھر کر لو، غور کرنے میں تو بڑی معرفت اور علم کی ضرورت ہے. پہلے تک ترجمہ ہی سن لیا. ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. آپ عشاء کے بعد کچھ چیزیں یاد کرتے ہیں، بلکہ بہت سی چیزیں یاد کرتے ہیں. ان میں سے ایک ہے اسماء الحسنی ترجمے کے ساتھ. اللہ کے نام ترجمے کے ساتھ یاد کرتے ہیں نا. یہ اللہ کی معرفت پیدا ہونے کا ذریعہ. کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں ہم نے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو، اس کو آپ کو کام کرنا نہ لگا. یہ اللہ کی معرفت پیدا ہونے کا ذریعہ. اس لیے اللہ کے نام ما ترجمے میں یاد کرو. آپ کے پاس شریعت و تصور بھی ہوگی، بہت کے پاس ہوگی، سب کے پاس نہیں ہوگی تو بہتوں کے پاس ہوگی. شریعت اس میں معمولات کا بیان ہے، ذکر کا، اوراد و مذاہب کا بیان ہے.
ان اوراد و وظائف کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام لکھے ہوئے ہیں نیچے. دیکھے ہوں گے آپ نے, نہیں دیکھے ہوں گے تو دیکھ لیں. اور ان کو روزانہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. معمولات میں اس کو شامل کیا گیا ہے کہ اللہ کے یہ نام پڑھا کرو. اللہ کے وہ نام روزانہ پڑھنا اللہ کی معرفت کا ذریعہ, اللہ کی معرفت پیدا ہونے کا ذریعہ. ترجمہ سے پڑھو اللہ کی معرفت پیدا, پورا راستہ صحیح راستہ آپ کو بتا دیا. قرآن کریم میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہے, بار بار بیان کی گئی. یوں کہا کرو, قل یوں کہا کرو, اے اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کی حکومت کا مالک ہے. اللہم مالک الملک. آسمانوں میں تیری حکومت, زمینوں میں تیری حکومت, حکومت کا مالک تو. سوچو, اسی کو سوچو, اسی کو سوچو. آسمانوں میں اسی کو اور زمین میں اسی کی حکومت کا وہ مالک. ملک من تشاء, جس کو تو چاہتا ہے اس کو حکومت دیتا ہے. حکومت تیرے ہی قبضے, تیرے اختیار میں, تیری ملکی. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, اور تو جس سے چاہتا ہے اس سے حکومت چھین لے. اتنی بڑی بڑی حکومتیں, اتنی بڑی بڑی سلطنتیں دنیا میں قائم ہوئی ہیں, اتنی بڑی بڑی سلطنتیں دنیا میں قائم ہوئی ہیں. آج سے 75 سال پہلے کچھ کم بیش ہمارے ملک میں, ہندوستان میں انگریزی کی حکومت تھی, برطانیہ کی حکومت تھی. صرف ہمارے ملک ہندوستان میں نہیں تھی ان کی حکومت. یوں کہتے ہیں کہ ان کا ملک, ان کی حکومت اتنی بڑی تھی کہ اس میں 24 گھنٹے سورج نکلا رہتا. جب وہ یہاں نکل رہا, جب وہ وہاں نکل رہا, جب وہاں نکل رہا, جب وہاں نکل رہا. دیکھو کتنے بڑے حصے پر ان کی حکومت. آج اگر آپ دیکھیں گے اتنا سا حصہ ہے ان کے پاس برطانیہ سے, اتنا سا کیلنڈر میں, اور اس کے اندر میں نہیں, اس کو نقشے میں میپ میں دیکھنا, عالمی نقشے میں دیکھنا, اتنا سا ہو گیا. اور جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو ایسے ایسے قصے نہ معلوم کتنے پڑھیں. اس سے پہلے اورنگزیب کی حکومت تھی اسی ہندوستان میں. نیپال, برما, ہمارے پورا ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, سب اس کی حکومت. اس سے پہلے بات بہت لمبی ہے. ترکی کی حکومت تو اس سے بات کی بات ہے, اورنگزیب کی بات کی بات. ترکی کی حکومت بہت بڑی تھی. آج اس کے پاس بھی اتنا سے چھوٹا سا ملک. اس سے پہلے ایک زمانے میں عباسیوں کی حکومت تھی. اس سے پہلے فارس
بنتی ہیں اور چھین لی جاتی ہیں، بنتی ہیں دی جاتی ہیں اور چھین لی جاتی ہیں، بکھرتی رہتی ہیں اور بنتی رہتی ہیں۔ 90-92 سے پہلے آپ نے نام سنا ہوگا سوویت یونین۔ پوچھنا کسی سے، پڑھنا کتنے ملکوں پر وہ حکومت کرتے ہیں، اور آج بس ایک اپنا روس۔ دوستو اللہ کا کام ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء۔ جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے۔ زمانے میں تاریخ میں آپ کو اس کی بے شمار مثالیں ملیں، بے شمار مثالیں ملیں آج سے لے کر اور ہمیشہ تک کی تاریخ میں دے۔ آج بھی تو یہ کہتے ہیں کہ چائے بیچنے والا ملک کا وزیر اعظم ہے، شداد کو بھی نہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں ایک طوفان میں ایک کشتی کے ایک تختے پر تھی، وہیں اس نے اس کو جنم دیا تھا، وہیں پیدا ہوا تھا، ماں مر گئی تھی، دریا میں بہہ گئی تھی، اور یہ بچہ تختے پر پڑا پڑا دریا کے سمندر کے کنارے آ لگا تھا، ساری دنیا پر حکومت۔ یوسف علیہ السلام غلام بنا کر بھیجے گئے اور مصر کے بادشاہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو تو چاہتا ہے ذلت میں۔ بادشاہوں کی تاریخ پڑھا، آج کی بات نہیں، آج کی بات نہیں، آج نے دیکھا ہے کبھی وہ تخت پر ہوتے ہیں، حکومت کی کرسی پر ہوتے ہیں، اور ان کی مرضی اور منشا کے خلاف ملک میں پتہ نہیں ہلتا، اور پھر پوری قوم میں سولی پر لٹکے ہوتی ہے۔ اس لیے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ہر خیر تیرے قبضے میں، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر۔ انہی چیزوں پر اللہ کی حکومت اور انہی پر اللہ کی قدرت نہیں، بلکہ اس کی قدرت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ چاند اور سورج کا نظام بھی اس کے قبضے میں۔ اس نے ایسا نظام بنایا ہے کہ کبھی رات چھوٹی ہوتی اور دن بڑا ہوتا ہے، اور کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات بڑی ہوتی ہے۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وہ مردہ سے زندہ نکالتا ہے، مردہ چیز سے زندہ چیز پیدا کرتا ہے، زندہ چیز ہوتا ہے۔ غور نہیں کرتے، غور وہ جو سنتے ہیں نا، ایک گھڑی کی غور اٹھے گی، 60-70 سال کی عبادت سے افضل ہے اللہ کی صفات میں غور
وہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، بہرحال جو بھی ہے وہ اللہ کی صفات میں غور کرنے سے متعلق، اللہ کی صفات میں غور کرنے سے منی کا نطفہ، منی کا قطرہ ایک ناپاک چیز اور بے حقیقت چیز، اس کی کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں، لیکن اس نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان بناتا ہے، انسان، اور اس انسان میں کیا کیا طاقتیں رکھتا ہے، کیا کیا طاقتیں رکھتا ہے، انسانی عقل ہے، وہ نطفہ خون میں تبدیل ہوتا ہے، ایٹومیٹک اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ایٹومیٹک خود بخود وہ خون میں تبدیل ہے، اور خون سے پھر وہ گوشت میں تبدیل ہوتا ہے، خود بخود، اس کو کچھ نہیں کیا جاتا، کوئی کچھ نہیں کرتا، نہ باپ کا دخل، نہ ماں کا دخل، ماں کو نہیں پتا اس کے پیٹ میں کیا کیا تبدیلیاں ہو، اللہ کے نظام اور قدرت کے تحت وہ گوشت میں تبدیل ہوئی، اسی میں سے ہڈیاں بنتی ہیں، ہڈیاں اسی میں سے رگ بنتی ہے، رگیں بنتی ہیں، پٹھے بنتے ہیں، خود بخود سینکڑوں جوڑ انسان میں ہوتے ہیں، کہاں کہاں سارے جوڑ ہوتے ہیں، ناک، آنکھ، کان، ہونٹ، دانت، زبان، اور کیا کیا چیزیں خود بخود اسی سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک کامل مکمل انسان آنکھیں بنتی ہیں، اور آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت بھی پیدا، روشنی بھی پیدا، اسی نطفے سے، اور کچھ نہیں ملایا جاتا اس میں، اور کوئی عمل نہیں کیا جاتا، جو کچھ ہوتا ہے سب قدرت خداوندی سے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، ماں کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہو، پی نہیں ہوتا، اور کیا کیا چیزیں، کیا کیا چیزیں سرچ کرنے والے سرچ کر رہے ہیں، سرچ کرنے والے سرچ کر رہے ہیں، اور اب تک تو پوری ہوئی تھی، اور امید یہ تو ہونے کی بھی، آپ نے دوسروں کو بھی دیکھا، اپنے آپ کو بھی دیکھا، یہ ہماری پلکیں خود بخود ہی جھپکتی رہتی ہیں، خود بخود ہی جھپکتی رہتی ہیں، اور ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کیوں جھپکتی ہے، ہمیں یہ معلوم بھی نہیں کہ کیوں جھپکتی ہے، لیکن جس نے اس نطفے سے اس انسان کو بنایا اور ان پلکوں میں یہ طاقت پیدا کی، یہ صلاحیت پیدا کی کہ غیر ارادی طور پر یہ خود بخود جھپکتی ہے، وہ جانتا ہے کہ کس فائدے کے واسطے یہ بنائی، اس لیے بنائی ہے کہ ہماری آنکھ صاف رہے، کوڑا کرکٹ سے یہ صاف رہے۔ یہ بتاتے ہیں کسی بیماری کے سبب یہ پلک جھپکنے جو بند ہو گئی،
آنکھوں میں اتنا میل اتنا جمع ہو گیا کہ روشنی ختم ہو گئی. کان پیدا کیا ہے، کان میں سننے کی طاقت بھی ہے. کان خوبصورتی بھی اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سننے کی طاقت. یہ سمجھ لیجیے گا کام، یہی سمجھ لیجیے گا زبان. ہاں، اور اگر آپ اس کھوپڑے کو دیکھیں، اس میں کیا رکھا ہے، دماغ کو دیکھیں، انسانی عقل حیران. اتنی رگیں اس میں ہے کہ کئی کلومیٹر لمبی چلی جائے. کیا ہی سوچتا ہے. اس نظام الہی میں جو اس نے اس کھوپڑے میں رکھا ہے، کچھ کمی آ جائے سب کچھ ختم، سب یادداشت ختم، سب کچھ ختم. ابھی تو وہ ایک فراشر تھا، ایک پروفیسر تھا، اور دماغ کی کوئی رگ میں کمی آئی، کوئی نس ہٹی، کچھ ہوا، اب اسے دوسروں کو کیا اپنا بھی کچھ پتا نہیں، اب اسے اپنا بھی کچھ پتا نہیں. معدے کو دیکھیے، جگر کو دیکھیے، گردوں کو دیکھیے، کیا کا نظام الہی بنا. یہ اللہ کی قدرت اور یہ سب کچھ ایک نطفے سے. اسی طریقے سے وہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ پیدا کرتا ہے. مثالیں اس کی بہت. درخت سے پھل، درخت سے پھل ملتا، پرندے سے انڈا، پرندہ ملتا، انڈا ملتا. بات ہے بزرگان دین، عالم سے جاہل اور جاہل سے عالم پیدا کرتا. دوستوں، یہ ایک آیت شریفہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش ہے. وَلِلَّهِ رَبِّ السَّمْعِ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس سے پہلے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تمام تعریف کا مستحق، ہر تعریف کا مستحق اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور زمینوں میں بڑائی اسی کے لیے. دوستوں، میرے دو آیتیں آپ کے سامنے پیش ہیں. اللہ کی صفات قرآن پاک میں خوب ہے. ان صفات پر غور کرنے سے اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں پیدا ہوگی. یہ میرے نمونہ آپ کو بتا ہے. عظمت اور بڑائی کا ہی اثر ہے، عظمت اور بڑائی کا ہی اثر ہے یہ کہ اس کی نافرمانی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. عظمت اور بڑائی سے یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ نافرمانی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی.
ایک استاد اکیلا 100 بچوں کو کور کرتا ہے، 100 بچوں کو ڈنڈا پھینکتا ہے اور وہ کان میں ہلاتی، یہ گائے کا سر ہے بچوں میں استاد کی عظمت۔ جب اللہ کی عظمت پیدا ہوگی، اللہ کی بڑائی دل میں پیدا ہوگی تو نافرمانی کی ہمت ہی نہیں ہوگی، اور جب عظمت اور بڑائی پیدا ہو جائے گی تو نافرمانی ہو بھی جائے گی تو کام جائے گا، کام جائے۔ یہی ہے، اسی سے مقام توبہ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی معرفت سے مقام توبہ حاصل ہوتا ہے۔ بات ہو رہی ہے اسی طریقے سے میرے دوستوں، وہ کم عقل انسان جن کو اللہ کی معرفت ابھی پیدا نہیں ہوئی، اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، ان کے واسطے آسان چیز یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی جو پکڑ ہے، اللہ کا جو عذاب ہے اسے سوچے، اللہ کی جو پکڑ ہے اور اللہ کی جو عذاب ہے، اللہ کا جو عذاب ہے اسے سوچے، اور دنیا میں اللہ کی جو پکڑ انسانوں پر آئی ہے اور اللہ کا جو عذاب انسانوں پر آیا ہے اس کو دیکھ سوچیں، اس کو پڑھیں، اور قرآن و حدیث میں مرنے کے بعد جو سزائیں بیان کی گئی ہیں ان کو سوچیں۔ اس سے دل کے اندر ایک ڈر اور خوف پیدا ہو، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی سے گھبرا جائے گا اور توبہ کرے بغیر چین نہیں جائے۔ دوستو، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مومن کے اندر توبہ کی صفت پیدا ہونی چاہیے۔ پھر میں نے یہیں سے بات پوری کر دی کہ توبہ کی صفت کیسے پیدا ہو، اللہ کی معرفت سے، اور اللہ کی معرفت کیسے پیدا ہوگی، اللہ کی صفات میں غور کرنے سے۔ اللہ کی صفات میں غور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں وہ یاد کیے جائیں، وہ ترجمے کے ساتھ یاد کیے جائیں، اللہ کے جو نام ہیں وہ بار بار پڑھے جائیں ترجمے مطلب کے ساتھ۔ کچھ میں نے آپ کو ترجمہ کر کے دکھایا، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ سزا دنیا میں ہوتی ہے، جو سزا قبر میں ہوگی، جو سزا حشر میں ہوگی، جو سزا جہنم میں ہوگی، اس کو پڑھا جائے، اس کو یاد کیا جائے تو خوف پیدا ہوگا، خشیت پیدا ہوگا اور توبہ کا مقام حاصل ہوگا۔ کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ میرے دوست کیسے ہیں؟ نماز چھوٹ دی تھی، فجر کی اٹھائی نہیں جاتا، واہ سبحان اللہ، گناہوں سے بچا ہی نہیں جاتا، تسبیحات کی پابندی نہیں ہوتی، جب تجھ سے کچھ ہوتا نہیں تو کرے گا کیا؟ تو قدم کو رکھا تو نہیں، اس میں کچھ کرنا پڑا میرے بھائی، کچھ کرنا پڑا۔ بات تو میں دوسری کہہ رہا تھا، اب دوسری بات شروع ہو گئی تو اس کو بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی صاف بات کریں۔ عاجلة عجلنا له فيها لمن نشاء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها له ما نشاء لمن نريد۔ جو شخص دنیا طلب کرتا ہے تو ہم اس میں سے اس کو کچھ دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، نہ تو سب دیتے ہیں اور نہ سب کو دیتے ہیں،
دو لفظ استعمال کیے میں نے، نہ تو سب دنیا دیتے اور نہ سب کو دیتے۔ وَمَن يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ إن كان يريد العاجلة عجلنا له ما نشاء مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ۔ یہ یاد رکھیں، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اس کے واسطے محنت کرے گا ہم اس کو دیں گے، فرمایا آگے کیا ہے، وَمَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو آدمی آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کوشش کرنی چاہیے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس سعیہا ایسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے، ایسی محنت کرے جیسی محنت کرنی چاہیے، اور وہ مومن بھی، تو ہم اس کی محنتوں کی قدردانی کریں گے، یعنی اس کی محنتوں پر ہم اس کو اجر دیں گے۔ یہ دونوں بات میں نے آپ کو دو وجہ سے سنا۔ ایک وجہ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ دنیا کے لیے محنت کرتا ہے اور آخرت کو بغیر محنت سے چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتا، اگر چاہتا بھی ہے تو کچھ کرنا نہیں چاہتا، بغیر محنت سے چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ نے آخرت کے لیے سعیہا کی شرط لگی۔ اور دوسرے میرے دوستوں، بہت ساری چیزیں آپ کو راستوں میں، جنگلوں میں پڑی پا جائیں، بے قیمت حقیر چیزیں پڑی پا جائیں گی، کوئی محنت کرنی نہیں پڑے گی، حقیر ہے، بے قیمت ہے، اور جو چیز جتنی قیمتی ہے اس کے لیے اتنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ دیکھو سمجھو، چپراسی کی نوکری تو بغیر پڑھے لکھے بھی مل جائیں گے، اور اگر آپ کچھ بڑا عہدہ حاصل کرنا چاہیں گے تو کیا کریں، ناک کو چنے چاہنے پڑیں گے۔ آخرت اتنی قیمتی ہے کہ وہ محنت کے بغیر نہیں ملتی۔ وہ سعیہا وہ بغیر محنت کے نہیں ملتی، ہم جانتے ہیں بغیر محنت کے نہیں۔ اللہ معاف کرے، ہمیں ہر بات میں کچھ رائے کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ابھی کیا کریں، جھوٹ کے بغیر ہم نہیں چلتا بھائی، خیانت نہیں کرنی چاہیے، امانت داری دیانتداری سے کام کرنا چاہیے۔ ابھی کیا کریں، اگر امانت داری دیانتداری سے کام کریں تو دال روٹی کھا سکیں۔ ارے بھائی، نماز اطمینان سے پڑھنی چاہیے، بہت دیر لگے دکان پر باہر کھڑے رہے، ابھی بہت دیر لگے، وہ ہمارا آفیسر ہمیں ڈانٹتا ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اتنے لمبے دن میں کہاں روزہ رکھا جائے، اتنی گرمی میں کہاں روزہ رکھا جائے۔ تراویح اطمینان سے پڑھو، حجی میں تو باہر کے کھڑے کر دیں، کوئی سا کام کرو، اسی میں بہانا، ایسے اس کے لیے کچھ کرنا پڑا۔ بات یہ بس میں آپ کو یہ بتاؤں، اس لیے میرے بھائی، اللہ کی صفات میں ہو اور گناہ اللہ کی سزا کو سوچو، آخرت کی فکر جس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ اس سے اللہ کا ایک خوف اور خشیت پیدا ہوگی اور توبہ کا مقام حاصل ہو، توبہ کا مقام حاصل ہو۔
پوری بات اول سے آخر تک روم سے جڑ تک آپ کو بتا. میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بات اور اس طرح کی باتیں آپ کو کہیں سننے کو نہیں ملے گی. چاہے جا کے دیکھیں، چاہے جا کے دیکھیں. بارہا اپنے اوپر محنت انشاءاللہ عزیز یہ صفت بھی حاصل ہوگا، یہ صفت بھی حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ توبہ کا حکم ہے، جگہ جگہ توبہ کا حکم ہے. جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی سزا کا بیان کیا، کسی بھی سزا، کفر کی، شرک کی، نفاق کی، کسی بھی سزا کو بیان کیا، کسی بھی گناہ کی سزا کو بیان کیا، اکثر و بیشتر اس کے بعد الا من تاب، ہاں یہ سزا معاف کر دیں گے تو توبہ کر لیں، ہاں ہم یہ سزا معاف کر دیں گے اگر وہ توبہ کر لیں. سب جگہ اکثر بیشتر آپ یہی دیکھیں، یہی اور مستقل طور پر یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا جگہ. اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی تو وہ گویا بے گناہ ہو گیا، وہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی. اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ جتنی خوشی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس سے کرو کہ مثلاً اگر کوئی شخص کسی بے آب و گیا اور وحشت ناک جنگل میں پہنچ جائے، ایسی جگہ پہنچ جائے، نہ وہاں پانی ہو، نہ وہاں درخت ہو، نہ وہاں ہریالی ہو، چاروں طرف ڈراؤنا جنگل اور اس کی سواری اس کے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ جو اس پر رکھا ہوا تھا گم ہو جاتا اور وہ شخص ڈھونڈتا تھک جاتا اور اس وجہ سے کہ سواری کے بغیر نہ جنگل سے باہر نکل سکتا ہے اور نہ کھانے پینے کے سامان کے بغیر ایک ہی موت سے جان بچا سکتا ہے، زندگی سے نا امید ہو جائے، نہ پیدل چلنے کی طاقت اور نہ وہاں کھانا دانا میسر آنے کی امید، اس لیے نا امید ہو کر کسی درخت کے نیچے آنے کے اور اپنے ہاتھ پر سر رکھ کر اس فکر میں ڈوب جائے کہ اب موت آیا چاہتی ہے، اور پھر اچانک اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ دیکھے کہ اس کی کھوئی ہوئی سواری اس کے پاس کھڑی ہے اور کھانے پینے کا سامان جو اس پر لدا ہوا تھا وہ موجود ہے، تو اس کو ایسی حالت میں اپنی زندگی سے نا امید ہونے کے بعد زندگی ہاتھ لگنے کی وجہ سے جتنی خوشی حاصل ہوگی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب کہ بندہ اس کی جانب رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے. بس بات اور یہ کہتے لیجیے مجھے یاد پڑتا ہے یہ پہلے بھی ہوئی تھی یہ بات، لیکن کوئی بات نہیں، دوبارہ سرکارہ ہوتی رہتی ہے. توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کتنے درجے ہیں، یہ انشاءاللہ آگے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوستوں ہم بھی ایسے ہی تھے، اپنے بزرگوں کی باتوں کی اہمیت پتہ نہیں، خیر اللہ کے فضل سے لگے رہے اور بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتا. 5 باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں بس ان پر لگے گا انشاءاللہ ہرگز محروم. علم، ذکر، مجاہدہ
اللہ والوں کی صحبت اور آخرت کی فکر، انشاءاللہ سب کچھ حاصل ہوگا، سب کچھ حاصل۔ مجاہدے کے ساتھ عمل کرو، عمل اپنے آپ کو اعمال کا عادی بناؤ، گناہ چھوڑنے کا عادی بناؤ،